بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم جو ہے وہ رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، اور تمام جو بھی حاجات ہیں اللہ پاک سب کی حاجات جاننے والے ہیں، سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ آج کی تعلیم فضائل رمضان چیپٹر 1 پیج نمبر 643 سے ہے۔ افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالی شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے درمیانی حصہ سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی۔ اور بہت سی روایات میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ رمضان کے 3 حصے کیے گئے، جیسا کہ مضمون بالا سے معلوم ہوا۔ بندہ ناچیز کے خیال میں 3 حصے رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو معمولی گناہ گار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ جو زیادہ گناہ گار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کے لیے ابتدا ہی سے رحمت تھی اور ان کے گناہ بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا، اور ان کے لیے رحمتوں کے کس قدر انبار ہوں گے۔ واللہ عالم وعلمہ اتم۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی ہے کہ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تخفیف رکھیں، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہیں، کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں دقت ہوگی۔ البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مذائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم ایک آدھ بڑھا لے، مگر جب ہی کہ ملازم روزے دار بھی ہو، ورنہ اس کے لیے رمضان بے رمضان برابر۔ اور اس ظلم و بے غیرتی کا تو ذکر ہی کیا کہ خود روزہ خور ہو کر بے حیا منہ سے روزے دار ملازموں سے کام لے، اور نماز روزے کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تساہل ہو تو برسنے لگے۔ ترجمہ ہے، اور عنقریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مصیبت کی جگہ ٹوٹ کر جائیں گے، مراد جہنم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول، کلمہ شہادت۔ احادیث میں اس کو افضل الذکر ارشاد فرمایا ہے۔ مشکات میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے کوئی ایسی دعا بتا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ، اگر 7 آسمان اور اس کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جاویں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جاوے،
تو وہی جھک جائے گا۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمے کو کہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی، بشرط یہ کہ کہنے والا کبائر سے بچے۔ عادت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ضرورت عامہ کی چیز کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام ہوتی ہے۔ مثلاً پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے، حق تعالی شانہ کی بے پایاں رحمت نے اس کو اس قدر عام کر رکھا ہے اور کیمیا جیسی لغو اور بیکار چیز کو انقا کر دیا۔ اسی طرح کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے، متعدد احادیث میں اس کی تمام اذکار پر افضلیت معلوم ہوتی ہے۔ اس کو سب سے عام کر رکھا ہے کہ کوئی محروم نہ رہے، پھر بھی اگر کوئی محروم ہے تو اس کی بدبختی ہے۔ بالجملہ بہت سی احادیث اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں جن کو اختصاراً ترک کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کو حدیث والا میں ارشاد فرمایا گیا وہ استغفار ہے۔ احادیث میں استغفار کی بھی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے، حق تعالی شانہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں اور ایسی طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گناہگار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ ایک حدیث قریب آنے والی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیز کے مانگنے کا امر فرمایا ہے جن کے بغیر چارہ ہی نہیں، جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی مرحمت فرمائیں اور تمہیں بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔